ناظرین، پاکستان میں کم از کم تنخواہ کے حوالے سے دائر کی گئی ایک اہم درخواست پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جہاں پاکستان میں کم از کم تنخواہ کے معاملے پر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کم از کم تنخواہ کو $1000 کے مساوی مقرر کیا جائے، اور اگر آج کا ریٹ ہم ڈالر کا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب 2,80,000 جو تنخواہ ہے وہ تمام لوگوں کی بیسک جو سیلری ہے وہ یہ ہونی چاہیے۔ یہ درخواست فہمی نواز انصاری ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان نے کبھی برطانوی حکمرانی کے تحت کام کیا تھا اور یہاں پر برطانوی اور امریکی قوانین کا اطلاق کیا جانا چاہیے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں کم از کم تنخواہ $1000 مقرر ہے اور پاکستان میں بھی یہ رقم مقرر کی جانی چاہیے تاکہ جو محنت کش ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکیں۔ اس درخواست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ پاکستان میں موجودہ کم از کم تنخواہ محنت کشوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فہمی نواز انصاری ایڈوکیٹ، جو ہمیں اس درخواست کی تفصیلات اور اس کے پیچھے کی سوچ پر روشنی ڈالیں گے۔ فہمی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ 37,000 سے تنخواہ ایک دم سے 2,78,000 ہو جائے گی، جو بھی اس کا طریقہ کار عدالت طے کرے گی، لیکن کس سوچ کے ساتھ آپ عدالت میں گئے؟ کون سا ایسا لمحہ تھا جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار مزدوروں کے لیے بھی سوچنا ہے یا تمام لوگوں کے لیے سوچنا ہے جن کی بیسک سیلری 30 سے 40,000 کے درمیان ہے؟ جی، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے نیو ٹی وی کا کہ آپ نے اتنے بڑے مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے کم از کم کوئی 8.5 کروڑ لوگوں کا، 8.5 کروڑ جو کروڑ ہیں وہ پاکستانیوں کا، جو کہ محنت کش ہیں، کہیں پہ کوئی جاب کرتا ہے، کوئی ذمہ داروں کے ساتھ جاب کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں جاب کرتا ہے، کوئی فوج میں جاب کرتا ہے، کوئی پولیس میں جاب کرتا ہے، کوئی اس طرح آپ کے میڈیا ہاؤسز میں جاب کرتا ہے، کوئی محنت کش ہے، دیہڑی دار مزدور ہیں۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ منیمم ویج جو ہے 1997 میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ قانون پاس کر دیا، $1057 انہوں نے منیمم ویج کر دی اس وقت 1997 ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف برطانیہ میں جو لا پاس کیا 2003 میں، انہوں نے تقریباً کو $1100 کے برابر منیمم ویج وہاں پہ لا پاس کیا، پاؤنڈ کی کنورژن نکال کے، پاؤنڈ کی کنورٹ، کیونکہ ابھی ڈالر کے حساب سے کنورجن ہوتی ہے نا دنیا میں، بالکل، کہ 1947 کے بعد جو لاز بنے وہ سارے ڈالر میں کنورجن ریٹ کے حساب سے چل رہے ہیں دنیا میں۔ تو دنیا میں پھر ویج کے حساب سے ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑی مشکل $100-125 کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو میری نظر جیسے جیسے پڑھتے ہی چلی گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ان کا فوکس ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ تو دیکھنے میں ایسے اور چیزیں سامنے آئی کہ یہ جو ہمیں کوئی ایسے ڈرامہ سا دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان ہے یا شان ہے، ریما ہے، اس طرح کی ہم اداکارائیں دیکھتے ہیں تو لوگ ان کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ نون لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ صرف مجھے ایسے لگتا ہے یہ ڈرامہ ہے، یہ کہ جو گورنمنٹ کے پاس امپلائی ہیں وہ 32 لاکھ ہیں اس ملک میں، اور جو لوکل لیبر مارکیٹ ہے جسے پرائیویٹ مارکیٹ ہم کہتے ہیں وہ 8 کروڑ کے راؤنڈ میں قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر گورنمنٹ کی پیمنٹ کی طرف دیکھیں تو گورنمنٹ کے پاس 2685 ارب روپیہ سال کو اکٹھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر گورنمنٹ اس میں سے 10.5 ارب روپے دے گی تو گورنمنٹ امپلائیز کی منیمم جو ویج ہے وہ $1000 کے برابر $2,80,000 روپے ماہانہ دی جا سکتی ہے آسانی سے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس سیٹ اپ اویلیبل ہے، پیسے بھی اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لوکل لیبر مارکیٹ ہے، اس کے پاس جو فنڈز ہیں وہ $374 بلین ہیں، اور پاکستانی روپوں میں لگائیں تو تقریباً بن جاتے ہیں وہ کوئی 1,05,738 ارب روپے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم اس میں اگر عام آدمی کو تنخواہ دیں گے 2,80,000 روپیہ، جو دیہڑی دار مزدور ہے اس کی 9,500 روپیہ دیہڑی بنتی ہے، دیں گے تو 226 ارب روپے ہم سالانہ دیں گے تو اس کی تنخواہ بڑی آسانی سے $1,000 کے برابر پیمنٹ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں میں کر رہا، یہ سب کچھ سیٹ اپ اویلیبل ہے۔ لیکن یہ میکانزم کس طرح سے سیٹ ہوگا؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو برطانوی اور امریکی قوانین ہیں وہ یہاں پر بھی لاگو ہو جائیں؟ یہاں پر ہم صرف دیکھتے ہیں کہ وہ خرچنے میں لاگو ہیں، یعنی کہ اگر فیول کی پرائسز اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈالر کی کنورژن جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم تو اتنے زیادہ پیچھے آ چکے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ جی، یہاں پہ نا ہمارے پاس پہلے جو سیٹ اپ چل رہا ہے، جو قانونی سیٹ اپ چل رہا ہے، ہماری CRPC، CPC،
क्यू एस ओ, ये सारी डिपेंड करती है यूके यूएसए लॉज के ऊपर। तो क्यों ना हम जो इंसानों को सजा देने के कानून उनके लिए हुए हैं हमने, क्यों ना हम इंसानों के फायदे देने के कानून भी हम उन्हीं के अरेंज कर लें। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि यूएसए में मिनिमम जो वेज है $3300 से लेके $5400 महाना दी जा रही है। ठीक है, ये मिनिमम वेज है वहां पे। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, उनके लॉस के मुताबिक। ठीक हाँ। है। तो यूके में देख ले वो $3000 से $4000 के बराबर महाना तनख्वाह दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को। और इसी तरह हम दुनिया को देखते हैं तो $3000 से लेके $7000 महाना तनख्वाहें दी जा रही हैं दुनिया में। लेकिन जब हम इस तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, हमें हमेशा IMF की तरफ जाना पड़ता है, बिजली हमारे मुल्क में पूरी नहीं है, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, तब ये जो खर्चा एक आप बता रहे हैं 37,000 से एकदम से 2,78,000 का, हुकूमत किस तरह से इसको बियर कर पाएगी? जी बिल्कुल, ये ना दो बातें हैं जो मिक्सचर करके पब्लिक को उसमें उलझा दिया जाता है कि लोग पैसे ही ना मांगे। कि जैसे एक फैक्ट्री का मालिक है ना, वो गंदे से कपड़े पहन के रखता है कि जो मेरे मुलाजिम है मुझसे कोई एडिशनल डिमांडें ना कर लें तनख्वाह के अलावा। जी ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये मेरी नज़र में एक ड्रामा रचाया जाता है कि पब्लिक को समझ ही रहा है कि क्या है। जो लोग उस सिस्टम को समझ जाते हैं, कोई इख्तिदार में होते हैं या कोई इख्तियार में होते हैं, उनकी सैलरी आप देख लें। अभी रिसेंट पंजाब असम्बली में इन्होंने कानून पास किए हैं, एक MPA की तनख्वाह 70,000 रुपए से उठा के 4.5 लाख कर दी। ये तो उन्हें समझ आ गया ना कि 70,000 रुपए में गुजारा नहीं है। लेकिन वो कैसे एक आम बंदे का बजट बना रहे हैं 37,000 में कि वो फैमिली नहीं चलाए, मजाक कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है कि वो रेंट भी पे करे, वो बिल्स भी पे करे, वो भी इंसान है। हम तो उसको आने जाने के पैसे दे रहे हैं, उसने खाना खाना है, उसके बच्चे हैं, उसने बिल देने, वो कहां से देगा वो? आप उसकी अगर जिंदगी की तरफ नजर डालें तो मैं कहता हूं बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि ऐसे लोगों को हम वोट दे के अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं जो सिर्फ ड्रामा करते हैं और कुछ भी नहीं। 76 साल हो गए, पुराना तो पाकिस्तान हो गया, साना नहीं हुआ। ठीक है। तो मैं देखता हूं कि अपनी तनख्वाहें उन्होंने 70,000 रुपए से उठा के 4.5 लाख रुपए कर ली। यानी कि $200 की उनकी तनख्वाह थी, वो उठा के उन्होंने $1,500 कर ली। ये तो उन्हें समझ आ गई कि नहीं गुजारा होता। ये हम तो इनडायरेक्टली लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भाई काम करने के पैसे नहीं है इस मुल्क में, तुमने कोई क्राइम करना है, तुमने कोई 2 नंबरी करनी, तुमने कोई फ्रॉड करना है, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है।